السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 94۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اذا ضربتم، جب تم سفر کرو یا چلو پھرو، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے، فتبینوا، تو خوب تحقیق کر لیا کرو، ولا تقولوا، اور نہ کہو، لمن القا، جو بھیجتا ہے، الیکم السلام، تمہاری طرف سلام، لست مؤمنا، کہ تم مومن نہیں ہو، تبتغون، تم چاہتے ہو، عرض الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی کا سامان، فعند اللہ، تو اللہ کے ہاں، مغانم کثیرۃ، بہت ساری غنیمتیں ہیں، کذالک، اسی طرح، تم تھے، من قبل، اس سے پہلے، فمن اللہ، پس احسان فرمایا اللہ تعالیٰ نے، علیکم، تم پر، فتبینوا، تو خوب تحقیق کر لیا کرو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، کانا بما تعملون خبیرا، جو کچھ تم عمل کر رہے ہو اس سے باخبر ہے۔ اس آیت میں سابقہ آیت کی طرح ہی ایک واقعہ پیش آیا۔ ہوا کچھ یوں کہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سریہ روانہ فرمایا۔ آج میں آپ کو جنگ، غزوہ اور سریہ کے بارے میں بھی بتاتی ہوں۔ بہت سارے لوگوں کو پتہ ہوگا، جنگ وہ ہوتی ہے جس میں صحابہ شرکت کریں اور وہ اپنی ذاتی طور پر شرکت کریں، یعنی کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد اس کو جنگ کہتے ہیں۔ اور غزوہ کہتے ہیں وہ جنگ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنفس نفیس شرکت فرمائی ہو، تو اس کو غزوہ بولتے ہیں۔ اور سریہ کہتے ہیں کہ وہ جنگ جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سپرویژن میں بھیجا گیا ہو، یعنی کہ حضور نے حضرت اسامہ کو یہاں پہ اپنا نائب بنا کر بھیجا تھا۔ آپ نے مختلف جگہوں پہ صحابہ کرام کو اپنا نائب بنا کر اپنے بہاف پہ جنگ لڑنے کے لیے بھیجا تھا، اور وہ وہاں پہ فتح یاب بھی ہوئے تھے، ان کو سریہ کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ جتنے بھی اصحاب، اولیاء کرام اور جتنے بھی لوگ جنگوں کے لیے قیادت کے لیے یا خود شریک ہوں گے یا کسی کو بھیجیں گے، اس کا کوئی نام نہیں بدلا جائے گا سوائے جنگ ہی کے۔ یہ سب کچھ صرف ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وابستہ ہے۔ آپ کی کہی ہوئی بات نہیں ہے، حدیث ہے۔ آپ کی شرکت کی ہوئی جنگ نہیں ہے، غزوہ ہے، اور بھیجا گیا آپ کی قیادت میں جو لشکر ہے وہ سریہ ہے، اور جس میں آپ شریک نہ ہوں اور آپ کے وصال کے بعد لڑی جائے وہ جنگ۔ اس موقع پر حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سریہ روانہ فرمایا، اور کفار کو جب لشکر اسلام کی آمد کی خبر ملی تو وہ سارے وہاں سے بھاگ گئے۔ جب وہ بھاگ گئے تو ایک شخص جس کا نام مرداس تھا، لوگوں کو ان کے اسلام لانے کا پتہ نہیں تھا، لیکن وہ مسلمان ہو چکے تھے اور اپنے مال اور مویشی کے ساتھ ٹھہرے رہے کہ اگر مسلمان ہوں گے تو پھر میں ان کے ساتھ مل جاؤں گا۔ جب حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا لشکر لے کر پہنچے تو وہ اکیلے وہاں پہ کھڑے تھے۔ جب مسلمان پہنچے تو انہوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا، یعنی کہ یہ ایک طرح کا ان کو ایک جیسچر دیا امن کا کہ ہم آپ کے ساتھ شریک ہیں، آپ نعرہ تکبیر میں ہمارا ساتھ دیں، یعنی کہ ہم مسلمان ہیں۔ اب حضرت اسامہ تو گھر سے جنگ کرنے کے لیے نکلے تھے اور وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ کفار کا جو لشکر ہے وہ بھاگ گیا ہے اور ایک شخص کھڑا ہے، لیکن ان کو بعد میں پتہ چلا کہ یہ اپنا ایمان بچانے کے لیے یا خود کو ہم سے سیف رکھنے کے لیے نعرہ تکبیر بلند کر رہا ہے۔ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ نے نعرہ تکبیر بلند کیا تو اس نے جواب میں کہا اللہ اکبر، اور کلمہ شہادت پڑھتا ہوا پہاڑی سے نیچے اتر آیا اور انہیں السلام علیکم کہا۔ لیکن حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ یہ شخص نے نعرے کا جواب بھی دیا ہے، کلمہ شہادت بھی پڑھا ہے، ہمیں سلام بھی کیا ہے، آپ نے اس کو قتل کر دیا، اور جو اس کا ریوڑ تھا یا جو بھی اس کے پاس ساز و سامان تھا اس کو لے کر مدینہ طیبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لے آئے اور عرض کر دیا یا رسول اللہ، یہ سارا واقعہ ہے۔ اس وقت حضور بہت پریشان ہوئے کہ ایک شخص جس نے اللہ اکبر بھی کہا، کلمہ شہادت بھی پڑھا اور سلام بھی کیا، اور کیا چاہیے تھا اس کے اسلام لانے کے لیے۔ تو اللہ پاک نے یہ آیت نازل فرما کہ مسلمانوں کو حالت جنگ میں بھی تحقیق کرنے کا حکم دے دیا۔ پہلے ایسا نہیں تھا، جنگ کی حالت میں کون تحقیق کرتا ہے؟ جنگ میں تو ایک بارود گرا دیا جاتا ہے، ایک بم گرا دیا جاتا ہے، اور یہ نہیں دیکھا جاتا کہ وہاں پہ کوئی بچہ ہے، بزرگ ہے، بوڑھا ہے، پھلدار درخت ہیں، عورت ہے، کوئی بھی ہے وہاں پر، تو کچھ بھی
جو ہمیں ہمارے رولز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طے فرما رکھے ہیں، ان میں سے تو کسی پر بھی عمل درآمد نہیں ہوتا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آئندہ کے لیے منع فرما دیا، اور اللہ پاک نے یہ آیت نازل فرمایا کہ جہاد میں بھی ہو، جنگ میں بھی ہو تو تحقیق کر لو، اور یہ نہ ہو کہ کوئی شخص تم پر سلام بھیجے اور تم اس کو کہے کہ تم تو مسلمان ہی نہیں ہو، تم دنیاوی زندگی کا سامان چاہتے ہو جیسے کہ اس کا ریوڑ یا اس کا لشکر، لیکن اللہ کے پاس ایسی غنیمتیں ہیں کہ جس کے بعد تمہیں کسی چیز کی حاجت نہیں رہے گی، غنی کر دے گا اللہ۔ غنی کون ہوتا ہے؟ غنی وہ ہوتا ہے جس کے پاس چاہے دنیا کے خزانے ہوں نہ ہوں، لیکن وہ بے نیاز ہو جاتا ہے، اس کا ملنا اور نہ ملنا برابر ہو جاتا ہے اس کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ایک بار میری خاطر دنیا کو چھوڑ کے دیکھو، سب کچھ عطا کر دوں گا اور تمہیں پوری دنیا سے غنی کر دوں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اگلی تنبیہ فرمائی کہ تم بھی پہلے کافر تھے، اللہ نے تم پر احسان فرما کے تمہیں مومن کیا، اس میں تمہارا کمال کوئی نہیں ہے۔ یہ ہمارے لیے بھی آیت ہے، ہم مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے، الحمدللہ الکریم مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ اسی ایمان پر موت بھی عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کر کے ہمیں مسلمان بنایا ہے، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں تھا، ہم کسی کافر کے گھر بھی پیدا ہو سکتے تھے، کسی بھی جگہ پیدا ہو سکتے تھے، لیکن اس نے ہمیں اہل ایمان بنایا ہے، یہ اس کا احسان ہے۔ لہٰذا بار بار اللہ تعالیٰ ایک ہی بات فتبینوا فتبینوا، یہ تیسری بار اللہ پاک بیان فرما رہے ہیں کہ ایسا نہ کیا کرو۔ پچھلی آیات میں بھی اس طرح کے واقعات ہوئے، لیکن چلو وہ تو حالت جنگ نہیں تھا، لیکن یہ تو حالت جنگ میں بھی ہمیں منع فرما دیا گیا، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم عمل کر رہے ہو اس سے باخبر۔ آیت نمبر 95، لا یستوی نہیں برابر ہو سکتے، القاعدون بیٹھنے والے، من المؤمنین مومنوں میں سے، غیر سوائے اس کے، اولی الضرری معذوروں کے، والمجاہدون اور جہاد کرنے والے، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، باموالہم اپنے مالوں سے، وانفسہم اور اپنی جانوں سے، فضل اللہ بزرگی دی اللہ نے، المجاہدین دینا جہاد کرنے والوں کو، باموالہم اپنے مالوں سے، وانفسہم اور اپنی جانوں سے، علی القاعدین بیٹھے رہنے والوں پر، درجہ درجے میں، وکلن اور ہر ایک سے، وعد اللہ اللہ نے وعدہ فرمایا ہے، الحسنی بھلائی کا، وفضل اللہ اور فضیلت دی اللہ تعالیٰ نے، المجاہدین جہاد کرنے والوں کو، علی القاعدین بیٹھے رہنے والوں پر، اجرن عظیمن بہت بڑے اجر سے، درجات منہ درجات ہیں اللہ کی طرف سے، و مغفرتاً اور بخشش ہے، و رحمتاً اور رحمت ہے، وکان اللہ اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم بخشنے والا، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اب اس آیت میں گھر بیٹھے رہنے والوں اور جہاد کرنے والوں، ان دونوں کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ ان کا کیا رتبہ ہے اللہ کی بارگاہ میں، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے جہاد کرنے والوں کو، جو اپنے مال اور جان سے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، درجہ عطا فرمایا ہے، سوائے معذوروں کے، یعنی کہ جو عذر کسی بھی قسم کا ہو سکتا ہے، جسمانی بھی ہو سکتا ہے، ذہنی بھی ہو سکتا ہے، مالی بھی ہو سکتا ہے، کسی بھی قسم کی عذر رکھنے والوں کے علاوہ، یعنی کہ بہت سارے عذر رکھنے والے ایسے ہوں گے، یا ابھی بھی ایسا ہے کہ جن کے پاس کچھ پرابلمز ہوتی ہیں لیکن وہ جہاد کرنا چاہتے ہیں، ان کو گھر بیٹھے جہاد کا درجہ مل جاتا ہے۔ لیکن جو شخص اپنے جان اور مال سے جہاد کرتا ہے اللہ کی راہ میں، جان سے جہاد کا مطلب اپنی سب سے قیمتی چیز اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا، اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے، اور مال سے جہاد کرنا یعنی کہ مال فراہم کر دینا۔ اور یہ جو جہاد ہوتا ہے نا، یہ وہ نہیں ہوتا کہ اپنے زائد مال میں سے دے دیا، بلکہ یہ اپنے آپ کو کنٹرول کر کے اپنے حصے کا مال، یہ جہاد ہوتا ہے، وہ صدقہ خیرات ہوتا ہے۔ مال سے جہاد یہ ہوتا ہے کہ اپنی ذات کو پیچھے کر کے جہاد کو آگے رکھنا، یہ مال کا جہاد ہوتا ہے۔ اور بہت سارے لوگ اپنی مال اور جان دونوں سے جہاد کرتے ہیں، بہت سارے لوگ اپنی جانوں سے کرتے ہیں، بہت سارے لوگ صرف مالوں سے کرتے ہیں۔ پھر بھی اللہ نے جہاد کرنے والوں کو بیٹھے رہنے والوں پر درجہ دیا، اور ہر ایک سے اچھا وعدہ کیا، دنیا کا بھی آخرت کا بھی۔ دنیا کا وعدہ یہ کہ چونٹی سے کاٹنے سے زیادہ تکلیف نہیں ہوگی، اور آخرت کا درجہ یہ کہ بہت ساری اللہ تعالیٰ ان کو رحمتیں، برکتیں، نوازشیں عطا فرمائے گا، اور پھر وہ جنت میں چلا بھی جائے گا نا، تو وہ جو لذت دیدار الہی کی اس کو 70 بار شہادت کے وقت ہوئی تھی،
وہ جنت میں بھی اس لذت کو یاد کرے گا اور اللہ سے کہے گا دوبارہ دنیا میں بھیج، کاٹا جاؤں، پھر وہ دیدار پاؤں، اور پھر دوبارہ یہی کام ہوتا رہے میرے ساتھ۔ تو یہ بہت بڑا درجہ ہے۔ اور پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ نے مجاہدوں کو بیٹھے رہنے والوں پر اجر عظیم دیا ہے، اللہ نے مجاہدوں کو بیٹھے رہنے والوں کے لیے اچھا وعدہ کیا ہے، اللہ نے ان کے لیے بخشش کا وعدہ کیا ہے، ان کے لیے رحمت کا وعدہ کیا ہے، جنت کے درجات کا وعدہ کیا ہے، اور اللہ بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ یعنی کہ ان آیات سے انسپریشنز ملتی تھی اس دور میں جہاد کرنے والوں کو، اور آج کے جہاد کرنے والوں کو بھی یہی انسپریشن ہے جس کی وجہ سے وہ اپنی سب سے قیمتی چیز، اپنی جان اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی ان مجاہدین میں شامل فرمائے، آمین۔ 95 نمبر آیت میں ہی 96 نمبر آیت پڑھ لی گئی تھی، اس لیے اس کو اناؤنس نہیں کیا گیا، اور اب آیت نمبر 97 ہے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، توفاہم الملائکات، کہ روحوں کو قبض کیا فرشتوں نے، جن کی ظالمی، اس حال میں کہ وہ ظلم توڑ رہے تھے، انفسہم، اپنی جانوں پر، قالو، تو کہا، فیما کنتم، کس مشغلے میں تھے یا کس کام میں مصروف تھے، قالو، تو انہوں نے کہا، کننا، ہم، مستضعفین، کمزور تھے، فی الارض، زمین میں، قالو، تو فرشتوں نے کہا، الم تکن، کیا نہیں تھی تمہارے لیے، ارض اللہ، اللہ کی زمین، واسعۃً، کشادہ، فتہاجروا فیہا، کہ تم اس میں ہجرت کرتے، فاولئک، تو یہی وہ لوگ ہیں، مأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وساءت مصیرا، اور بہت ہی بری پلٹنے کی راستہ یا جگہ یا آنے کی جگہ۔ ہجرت یہ فرض ہونے سے پہلے کی آیت، یعنی کہ پہلے ہجرت فرض نہیں تھی، مسلمان اپنی خوشی سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چلے گئے، لیکن پھر جب غزوہ بدر ہوا تو بہت سارے مسلمان ہمارے مکہ میں ہی تھے، اور وہ اپنے مال، اسباب، جائیداد، جاگیر، یا کفار کے روب و دبدبے کی وجہ سے، یا وہاں پہ ہر وقت مدینہ میں جنگ کا خطرہ تھا، تو جنگ سے بچنے کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو مکہ میں محدود کر لیا تھا، وہ مدینہ نہیں جانا چاہ رہے تھے۔ اب ان میں سے کچھ صحابہ ایسے تھے، کچھ مسلمان ایسے تھے جنہیں کفار نہیں جانتے تھے کہ وہ مسلمان ہیں، تو وہ ان کو اپنے ساتھ مدینہ میں لے آئے تھے جو غزوہ بدر میں شریک کرنے کے لیے، اور وہ وہاں پہ مارے بھی گئے، یعنی کہ کفار کے لشکر میں مسلمان شریک تھے، اور انہوں نے مسلمانوں پر حملہ کیا، یعنی کہ اپنے ہی بھائی نے اپنے ہی بھائی کو مارا۔ یہ چونکہ کمزور تھے، وہاں پہ جو حکومت تھی وہ کفار کی تھی، کھلم کھلا شرک ہو رہا تھا، کھلم کھلا غیر شرعی احکام چل رہے تھے، تو اگر مسلمان وہاں مزید رہتے تو ان کے ایمان ضائع ہو جانے کا قوی اندیشہ تھا، تو اس لیے ضروری تھا کہ جسے اپنا ایمان عزیز ہے وہ مدینہ ہجرت کر جائے، اور مسلمانوں کو بھی ضرورت تھی کیونکہ ہر وقت مدینہ پہ دشمن کے حملے کا خطرہ رہتا تھا، اور وہاں مجاہدین کی تعداد کم تھی، تو اس لیے بھی اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو بیان کیا ہے اس آیت میں کہ جب یہ لوگ جو مکہ میں ہی رہ گئے، ہجرت نہیں، تو فرشتوں نے ان سے قبر میں سوال جواب کیے، تو ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ تم مکہ میں کیوں رہ گئے، کون سی جائیدادیں اور جاگیریں تھے جن کی حفاظت کرنے کے لیے رہ گئے، اپنے عزیز و اقارب کو لے کے تو تم بھی سب کچھ چھوڑ کے چلے جاتے، وہاں پہ انصار تھے تو تھے مدد کے لیے۔ تو وہ آگے سے عذر پیش کریں گے کہ ہم تو ضمیر میں بے بس تھے، ہمیں وہاں پہ اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزارنے کی اجازت نہیں تھی، تو ہم نماز روزہ کیسے کرتے؟ تو پھر فرشتے ان سے کہیں گے کہ کیا اللہ کی زمین کشادہ نہیں تھی کہ تم اس میں ہجرت کرتے؟ یہ ہجرت کیا ہے؟ یہ اگر کوئی صوفی اس آیت کی تفسیر کرے تو وہ اتنی مزے کی کرے گا کہ مزہ آ جائے گا۔ ہجرت ہے گناہوں سے نیکیوں کی طرف ہجرت کرنا، پھر وہاں پہ اپنے اسباب، مال، جائیداد، دوست، احباب سب کچھ رہ جاتا ہے، بندہ خود اکیلا ہی جاتا ہے۔ ہجرت ہے ایسی سرزمین سے چلے جانا جہاں کفر کا اندیشہ ہو، جہاں آپ کی جان اور عزت اور ایمان محفوظ نہ ہو، وہاں سے کسی ایسی زمین کی طرف ہجرت کر جانا جو آپ کے لیے سوٹیبل ہو، وہاں سے چلے جانا، یہ ہجرت ہے۔ ہمارا ملک ہی ہجرت کا باعث بنتا جا رہا ہے، جتنے مشکل حالات میں ہم ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے بھی گزار رہے ہیں، مسلمان حکومت ہونے کے باوجود بھی ہم گزار رہے ہیں، ہمارے عقیدوں پر، ہماری مسجدوں پر، امام بارگاہوں پر اور درباروں پر حملے ہو رہے ہیں،
تو ہجرت تو ہمیں بھی کرنی چاہیے، لیکن پھر اگر ہم سارے ہجرت ہی کر کے کہیں چلے جائیں گے، ہمارے ملک کی حفاظت کیسے ہوگی؟ ہمیں اپنے ملک کی حفاظت خود ہی کرنی ہوگی، تو اس کے لیے جہاد ہم پر فرض ہے، لیکن وہ اس کی طرف ہم جاتے نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بڑی ہی سخت بات کہی ہے اس کے بعد کہ جب ہجرت نہیں کی تھی، اب چاہے اس ٹائم ہجرت فرض تھی، اور جو فرض بجا نہ لائے اس کے نوافل اور سنت بھی قبول نہیں ہوتے۔ یعنی کہ اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا 5 وقت، تو وہ بے شک سارا دن تسبیحات کرتا رہے تو وہ اس کی قبول نہیں ہے جب تک وہ فرض ادا نہیں کر رہا۔ تو وہ تو آگے اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ اپنے بندے کو کیا کس حال میں رکھتا ہے، لیکن فرض پہلے ہے۔ جو بھی حضور فرما دیں وہ بات ہمارے لیے سر آنکھوں پر ہے، ہمارے لیے اولین میں ہے، اور باقی جو چیزیں ہیں، جو واجبات ہیں، جو سنت ہیں، جو نوافل ہیں، وہ بعد میں ہیں۔ تو جو فرض ادا نہیں کرتا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور بہت ہی بری پلٹنے کی جگہ ہے۔ ربنا لا تجعلنا منہم۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر۔